بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ مارنا ہے مار ڈالو، لٹکانا ہے لٹکا دو، جلانا ہے جلا ڈالو، اور غداری کا توق اگر ہمارے گلوں میں ڈالنا ہے ڈال دو، پھر پابند سیاست کرنا ہے تو کر ڈالو، پھر جیل کی کان کوٹری میں اگر شوق پورا کرنا ہے ڈال کے تو وہ بھی کر ڈالو، پھر اگر سولی پہ چڑھانا ہے تو چڑھا لو، پھر جو تم ہتھ کنڈے آزمانا چاہتے ہو آزما ڈالو۔ تم سارے جس قسم کے بھی اپنے غلط عزائم غلط ارادے رکھتے ہو رکھو، تم ہمارے عزم کو، تم ہمارے ارادوں کو نہیں توڑ پاؤ گے۔ تم ایک شخص کو گرانے کے لیے اخلاقیات گرا بیٹھے ہو، تم معاشیات گرا بیٹھے ہو، تم قانون گرا بیٹھے ہو، تم نے آئین توڑ دیا، تم نے خفیہ مارشل لا لگا دیا، تم نے عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا، تم نے اداروں کو خریدا، تم نے اداروں کو نچایا اپنی انگلیوں کے اشاروں پر، تم نے ججز کو پریشرائز کیا، ججز کو دھمکیاں دی اور ججز کو آئین کے مطابق فیصلے کرنے نہیں دیے۔ تم نے ایک شخص کے حسد میں تم نے اپنے آپ کو کئی بار گرایا، تم نے عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی، تم نے عوام کے اندر ایک لاوا پکا دیا، تم عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نہیں نکال سکے، تم نے اغوا کروائے، تم نے شہید کروائے، تم نے جیلیں بھری، تم نے گیس اور شل کے ٹیسٹ بھی عوام پر کیے، تم نے ہر وہ لاٹھی توڑی عوام پر جو توڑنے کا تمہیں طاقت تھی، تمہارے پاس اختیار تھا، اور تم نے ہر وہ ظلم اور جبر کیا، مگر اب جلانا ہے جلا ڈالو، لٹکانا ہے لٹکا ڈالو، اور جیل میں بھیجنا ہے جیل میں بھیج دو۔ تمام راستے تم نے آزما کر دیکھ لیے ہیں۔ یہ وکلاء کنونشن میں وکلاء نے بڑی سیدھی اور ڈائریکٹ انڈیکیشن اشارہ دے دیا ہے تمام طاقتور لوگوں کو، تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے حربے آزمائے۔ وکلاء کنونشن لاہور میں ہوتا ہے، جس میں بڑے بڑے سینئر وکلاء اعتزاز احسن جیسے، اس کے بعد حامد خان جیسے، شیل افضل مروت جیسے، اور جس میں اور لوگ بھی شامل تھے، اور یا مقبول جان، رابعہ باجوہ، عائشہ جیسے لوگ وکیل ہیں، وہ بھی جنہوں نے اپنی تقاریر کی اور انڈیکیٹ کیا، بتایا کہ اب وکلاء تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی، وکلاء نکلیں گے آئین اور قانون کو جو دفن کر دیا ہے اس کی آزادی کے لیے، اس کی دوبارہ بحالی کے لیے۔ وکلاء پاکستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وکلاء تحریک جب بھی نکلی ہے کچھ نہ کچھ بدل کر ہی واپس لوٹی ہے، اور اس بار جو قانون کے اوپر، جو آئین کے اوپر ایمرجنسی لگائی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ 16 ماہ میں قانون کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا ہے اور کسی نے دھیان نہیں دیا ہے، بلکہ طاقتور نے خود اس کو اس نیچ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ تو لاہور کی یہ جو کنونشن تھی، اس میں شیر
افضل مروت صاحب نے بہت اہم چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے میں نے بارہا یہ کہا کہ قوم تیار کھڑی ہے، کارکنان تیار کھڑے ہیں، بتائیں کب نکلنا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ضرور نکلیں گے، آئین کی بحالی کے لیے، قانون کی بحالی کے لیے، انصاف کے لیے ہم ضرور نکلیں گے. اور قوم واقعی اس ٹائم تیار کھڑی ہے، لاوا پک چکا ہے. اور لاوا ایسے نہیں ہوتا، اگر آپ آتش فشاں پہاڑوں میں دیکھیں تو لاوا پکتا رہتا ہے. اوپر ہرے بھرے درخت لگے ہوتے ہیں، پھل بھی لگے ہوتے ہیں، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ نیچے پہاڑ کے نیچے لاوا پک چکا ہے. اسی طرح قوم کے اندر لاوا پک چکا ہے اور کسی کو علم نہیں ہے. اہل عقل یہ بات سمجھ رہے ہیں، اہل دانش یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے اندر مہنگائی کا لاوا، عوام کے اندر جو عدل و انصاف نہ ملنے کا لاوا، عوام کے اندر خودکشیاں ہو رہی ہیں اور وہ ایک لاوا پک رہا ہے، الگ الگ ایک لاوا پک چکا ہے. اب ایک ہلکی سی چنگاری، ایک ہلکی سی انڈیکیشن، اس لاوے کو پھٹنے میں ٹائم نہیں لگے گا. اور کچھ اور خبریں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ کہ آپ کے وزیر اعظم، غریب عوام کے امیر وزیر اعظم، غریب پاکستان کے بادشاہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب دورہ کرتے ہیں امریکہ کا اور جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہیں. پرچی والے بابا ایک 70 سالوں میں گئے اور دوسرے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے. اور یہ پرچی والا بابا وہاں جا کر پرچی رکھ کر خطاب کرتا ہے اور آگے سامنے خالی کرسیاں ہوتی ہیں، خالی کرسیوں کے اوپر خطاب کر کے محترم اس سے پہلے ایک سیلفی بھی لیتے ہیں جنرل اسمبلی کی. اور آپ کے وزیر اعظم جاتے کہاں ہیں؟ جس ہوٹل میں اسٹے کرتے ہیں اس ہوٹل کا رات کا رینٹ صرف 22 لاکھ روپیہ بتایا جا رہا ہے کہ جس ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا صرف اور صرف اس کا رینٹ صرف ایک رات کا 22 لاکھ روپیہ. کہ غریب عوام کا، غریب پاکستان کا امیر ترین بادشاہ، امیر ترین وزیر اعظم، اور وہاں پر صرف خالی کرسیوں سے خطاب کرتا ہے. آگے سنیں جو اہم چیزیں ہیں. پھر کیا کہتا ہے؟ کاروباری حضرات سے بھی ملنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بزنس کمیونٹی ہے امریکن وہ انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آپ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ نے پچھلے 16 ماہ میں جس طرح پاکستان کا نقشہ بدلا ہے ہم اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور ہم نہیں ملنا چاہتے، کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ کا وزیر اعظم امریکی ایجنسی کو انٹرویو دیتا ہے ایک رپورٹر کو، اور کیا انٹرویو میں کہتا ہے سوال کے اوپر کہ ہم انتخابات کروانے آئے ہیں، صاف اور شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ہوں یا نہ ہوں پھر بھی انتخابات منصفانہ ہوں گے. یعنی کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی پالیسی بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر انتخابات ہوں گے. یہ وہ پالیسی وہاں پر شیئر کر رہا ہے. اور اب باؤ جی کے پاس لندن پہنچ گئے ہیں. خیر بابا جی پرچی والے وہاں پر پہلے بھی ایک موجود ہیں. تو انوار الحق کاکڑ صاحب لندن میں اس ٹائم چرچر ہوٹل جو ہے، چرچر ہوٹل کے ایک کمرے میں اس ٹائم قیام کر رہے ہیں. آپ چرچل ہوٹل جو لندن کا ہے اس کی ایک دن یا ایک رات کا جو رینٹ ہے وہ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں. چرچل ہوٹل کے اندر آپ کا غریب پاکستان کا غریب ترین، مسکین ترین کیا کہتے ہیں وزیر اعظم چرچل ہوٹل میں رنگ رلیاں منا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، قوم کے پیسوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے جسے استعمال کرنے کا حق ہے. اور جن لوگوں نے آپ پر ایسے ایسے وزیر اعظم مسلط کیے ہیں، اب عمران خان تو آپ کو یاد آتا ہی ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں درویش شخص آپ کو یاد آتا ہوگا جو اپنے پیسوں سے ٹور کرتا تھا، جو قوم کے پیسوں سے فالتو وزٹ نہیں کرتا تھا، جو قوم کے پیسوں سے
بڑے بڑے ہوٹلوں میں سٹے نہیں کرتا تھا، جو قوم کے پیسوں کا خیال کرتا تھا۔ اب وہ آپ کو یاد تو آتا ہوگا۔ بڑی اہم خوشی کی بات ہے کہ 9 خواتین کو ATC عدالت کے ارشد جج نے رہا کرنے کا حکم دے دیا، جس میں جو سب سے متحرک کارکن ہیں وہ ہیں صنم جاوید، اور صنم جاوید کو بھی اور ان کے ساتھ 8 اور خواتین ہیں جن کو ATC کی عدالت نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کرے وہ رہا ہو جائیں اور ان کو دوبارہ اریسٹ نہ کیا جائے۔ یہ خواتین اریسٹ کی گئی تھی 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اور کور کمانڈر کا جو ہاؤس ہے، جسے جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں، اس کے جلاؤ گھیراؤ میں ان کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے۔ کچھ الزامات جو لگائے گئے وہ اس قسم کے الزامات ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا رہا، کوئی الزامات ثابت نہیں کیے گئے، جرم ثابت نہیں ہو رہے، اور خواتین کو 2-2 4-4 5-5 ماہ سے عدالتوں میں جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ہے پاکستان کا عدل، اور یہ ہے پاکستان کا انصاف۔ یہ 9 مئی کے واقعات جنہوں نے کروائے ان کو بھی پتہ ہے، جو اس میں انوالو تھے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ پاکستان کی اتنی ٹاپ سیکرٹ ایجنسیز یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم دنیا اور دنیا کے گرد و نواح میں جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کی، وہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں اور کس نے کروائے ہیں اور کون کون لوگ اس میں ملوث تھے، یہ بھی وہ جانتے ہیں۔ لیکن پکڑا کن لوگوں کو گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، کہ جن کے اوپر یہ ابھی تک الزامات ثابت نہیں کر پائے، اور خواہ مخواہ میں ججز کو کنٹرول کر کے لوور جوڈیشری کے اوپر دباؤ ڈال کے ابھی تک ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو پاکستان کے آنے والا مستقبل کیا ہے؟ ایک لاوا پک رہا ہے۔ کسی بھی ٹائم وہ لاوا وکلاء تحریک کی شکل میں نکلے گا۔ آپ نے جو لاہور کنونشن دیکھی ہے وکلاء کی، اس میں بالکل کیٹیگوریکل آئین اور قانون کے ضابطوں کے مطابق باتیں کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے، اشارہ دیا گیا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہم نے ایوب خان کے مارشل لا کو بھی نہیں مانا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ ہم نے مشرف کے مارشل لا کو بھی نہیں مانا، ہم نے ضیاء الحق کے مارشل لا کو بھی نہیں مانا، اور حافظ صاحب یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہم آپ کے مارشل لا کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو رابعہ باجوہ صاحبہ ہیں، انہوں نے پچھلے اپنے وکلاء کنونشن میں بڑی بھرپور تقریر میں کہا تھا کہ ایک وردی آپ کی ہے اور ایک کالا کوٹ ہمارا ہے۔ آپ کی وردی ہمارے ٹیکسز سے خریدی گئی ہے، اور ہمارا کالا کوٹ کسی کے ٹیکسز سے نہیں خریدا گیا ہے، بلکہ ہمارے ٹیکسز سے آپ کی وردی خریدی گئی ہے۔ تو بڑی سخت لینگویج بھی یوز ہوئی ہے، اور بڑی کیا کہتے ہیں آئینی اور قانونی باتیں بھی کی گئی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے یا جو جیل میں وہ ہیں، وہ صرف اور صرف اس گناہ پر ہیں کہ وہ پاکستان کے محب وطن کیا کہتے ہیں لیڈر ہیں، اور اس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی انوالو ہیں ان کو بھی ساتھ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔